بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 5 لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چھوٹے سے، کیونکہ اس کی قربت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بے وقوف سے، کیونکہ جس قدر وہ تمہارا فائدہ چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچے گا۔ کنجوس سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائے گاہ ہو جاتا ہے۔ بزدل سے، کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کی لالچ میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس عبادت کی ابتدا مامون رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو، اس کا نتیجہ اللہ سے دوری کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہگار ہے، اور جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا رہے، اور عارف کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کی طاعت میں ہمہ تن مشغول رہے۔ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس سے ہر لمحہ جنگ کرتا رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالی تک رسائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، جتنا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چونٹی رینگتی ہے۔ نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ جنت کا حقدار وہی ہے جو اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کو سونپ دے، اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور سرکش نفس کے حوالے کر دے۔ تقوی دین کی اساس ہے، اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتی ہے۔ تم دنیا میں ڈرانے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تمہارے قریب تر ہو۔ دوسروں کو نصیحت اس وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ تباہی مردہ دلی میں پوشیدہ ہے، اور مردہ دلی دنیا کی محبت میں ڈوب جانا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نافع علم، عمل کی دولت، اخلاص و قناعت اور صبر جمیل حاصل کرتا رہے، کیونکہ ان چیزوں سے آخرت میں سرخروہی ملے گی۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور بری صحبت انسان کو نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیک و بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی فرما برداری کے بغیر اس کی رحمت کا امیدوار ہونا جہالت اور حماقت ہے۔ بغیر سنت رسول کی پیروی کے شفاعت کی امید فریب ہے۔ بری خصلتوں میں سب سے بری خصلتیں 2 ہیں: انتہائی کنجوسی، انتہائی بزدلی۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو جہنم کے بارے میں جانتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ
اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ عقل کو زائل کرنے والی شراب سے بری کوئی اور چیز نہیں۔ جب جنازے کے ہمراہ جاؤ تو میت کے غم سے زیادہ اپنا غم کرو اور خیال کرو کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے ابھی اسے دیکھنا ہے۔ شراب ایک ایسا زہر ہے جس سے پہلے اخلاقی اور پھر بہت جلد جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ زاہد وہ ہے جو دنیا سے احتراز رکھے، اپنی قسمت پر رضامند رہے، اپنی مقدار عمل سے زیادہ بات نہ کہے۔ روح کی پاکیزگی کے لیے زبان اور دل کا پاکیزہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ مخلص دوست وہی ہے جو آپ کے احساسات اور جذبات سے پیار کرے، سکھ اور دکھ میں ساتھ دے۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ دنیا کی محبت سے فقر و زہد کا نور دل سے جاتا رہتا ہے۔ پاؤں پھسل جائے تو پھسل جائے، مگر زبان کو پھسلنے نہ دو۔ خواہشات کی تابع داری ایک لا علاج مرض ہے۔ خواہشات پر قابو پانا ایک طرح کا جہاد ہے۔ بے عمل عالم شہد نہ دینے والی مکھی کی طرح ہے۔ ظالموں کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ زندگی ایک شمع کی مانند ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہے۔ منافقت ظاہر و باطن میں خلوص نیت کے فقدان کا نام ہے۔ تقوی کے 3 مدارج ہیں۔ غصے کے عالم میں بھی سچ بات کہنا، ان چیزوں سے بچنا جن سے اللہ نے اجتناب کا حکم دیا ہے، احکام الہی پر راضی بے رضا ہونا۔ جس نے حسد سے اجتناب کیا اس نے محبت حاصل کر لی۔ جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری وہ سربلند ہو گیا۔